السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سجدہ سہو کا بیان۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ سجدہ میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر پھر دوبارہ التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے التحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب: بعض علماء نے اسے احتیاطاً پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ سوال: اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے مطابق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ جواب: کسی واجب کے چھوٹ جانے سے یا واجب میں تاخیر ہو جانے سے یا کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے یا کسی فرض کے مقدم کر دینے سے یا کسی فرض کو مقرر کر دینے سے، مثلا 2 رکوع کر لیے، یا کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصداً کی جائے تو کیا حکم ہے؟ قصداً کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائے جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدہ کرے؟ صرف 1 مرتبہ 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ قرأت میں کیا کیا تغیرات ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب: فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں ایک میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے انہیں تمام رکعات میں پوری سورہ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصہ کو مقرر پڑھ جانے سے، سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ پڑھ لینے سے، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی فرض یا واجب یا سنت یا نفل کسی رکعت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر بھولے سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو جائے
تو قاعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ سوال: اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ رکوع مکرر یعنی دوبارہ کر لینے سے، 3 سجدے کر لینے سے، قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے، یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہوتا ہے۔